چھوڑ کے آپ کی خدمت میں عرض کروں گا، خصوصاً اہالیان رکن، جو رکن کے رہنے والے میرے دوست احباب تشریف فرما ہیں، یہ بات مجھے اس لیے کرنی پڑ رہی ہے کہ ہمارے معاشرے میں ایک چیز بڑی کمزوری ہے اس کی، کہ وہ کام جس میں نمود و نمائش ہو، ایک بندہ شروع کرے نا کسی مجبوری کی وجہ سے، تو دوسرے لوگ چونکہ اس میں نمود و نمائش ہوتی ہے تو وہ آہستہ آہستہ معاشرے میں سرایت کر جاتی ہے۔ آج کی اس جگہ اس محفل کا مطلب یہ نہیں ہے کہ انہوں نے کوئی اپنی انا کے لیے یا کوئی شملہ بلند کرنے کے لیے یہ اس جگہ کا انتخاب نہیں کیا۔ یہ ذہن میں رکھنا، ایسا نہ ہو کہ کل کسی اور کی فوتگی ہو اور وہ کہے کہ جی فلاں نے قرآن شریف کا ختم میرج ہال میں رکھا تھا تو میں بھی میرج ہال میں رکھوں۔ یہ ہمارے معاشرے کی کمزوری ہے کہ جس کام میں نمود و نمائش ہو، ثواب ہو یا نہ ہو، وہ کام ہم بڑا کرتے ہیں۔ تو یہ یہاں پہ مجبوری کی وجہ سے آپ سب مہمانوں کی سہولت کے لیے موسم کے تغیرات کو مد نظر رکھتے ہوئے لواحقین نے یہاں پر قرآن شریف کا اہتمام کیا ہے۔ میں ان کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں اور دعا کرتا ہوں کہ ان کی محنتیں، کوششیں اور پوری اس محفل پاک کا صدقہ اللہ تعالیٰ محمد حیات مرحوم مغفور کی بخشش اور مغفرت فرمائے۔ رب العالمین مرحوم کو اپنی جوار رحمت میں جگہ عطا فرمائے۔ میں نے آپ کی خدمت میں سورہ الفرقان کی ایک آیہ مبارکہ تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی۔ عموماً ہم لوگ اپنی ہدایت اور رہنمائی کے لیے نیک بندوں کی تلاش میں رہتے ہیں کہ کوئی نیک بندہ مل جائے، اللہ کا بندہ مل جائے، میری رہنمائی ہو جائے۔ کیونکہ ہمارے سینوں میں، دلوں میں، من میں، ضمیر میں اتنی گندگیاں ہیں، اتنی برائیاں ہیں اور اتنا زنگ آلود ہو چکا ہے اندر ہمارا کہ ہم سوچتے ہیں کہ یہ اندر کا گند، یہ فسادات، یہ نفرتیں، یہ کدورتیں، یہ اندر کی دھل جائیں، کوئی بندہ مل جائے، اللہ کا بندہ مل جائے۔ تلاش جاری رہتی ہے۔ اگر کسی کو خدا نخواستہ بندہ کوئی مل گیا ایسا جو فراڈیا ہو، جو کہ اکثر پائے جاتے ہیں خصوصاً اس شعبے میں، یہ ایسا کاروبار ہے کہ اس میں لگتا کچھ نہیں، کمائی کمائی ہے، نقصان کا خطرہ نہیں۔ فراڈیے بھی گھس آئے ہیں۔ اگر خدا نخواستہ اللہ کے بندے کی تلاش کرنے والے انسان مسلمان کو کوئی ایسا بندہ مل گیا جو فراڈیا ہوا، تو بعض اوقات یوں ہوتا ہے کہ بندہ دین سے بیزار، اپنے دین اور اسلام سے بعض اوقات بندے کو نفرت ہو جاتی ہے۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں اگر ایک بندہ صحیح نہیں ملا تو تلاش جاری رکھتے ہیں، ہر بندے کا ایک اپنا مزاج ہے۔ کچھ ہوتے ہیں کہ اگر غلط ملا عقیدے سے بھی متنفر، فکر سے بھی متنفر، اور نہیں یہ عقیدہ ہی سنیوں کا ٹھیک نہیں ہے۔ کچھ لوگ اسلام سے متنفر، حالانکہ غلطی ہماری ہوتی ہے، وجہ یہ ہوتی ہے کہ اللہ کے بندے کو پرکھنے کے لیے ہم نے اپنے ذہن میں ایک کسوٹی سیٹ کی ہوئی ہے جو غلط ہے، اکثر غلط ہوتی ہے۔
جب ہم اپنے ذہن میں کسوٹی پیمانہ جو لگایا ہے اللہ کے بندے کو پرکھنے کے لیے وہ پیمانہ غلط ہو تو قصور اس بندے کا نہیں، قصور بندے کا اپنا ہے کہ اس نے اپنی ذاتی پسند کا پیمانہ کیلکولیٹر کسوٹی اپنے ذہن میں فٹ کی ہوئی ہے جو بناوٹی ہے۔ اللہ نے قرآن میں اپنے بندوں کی نشانیاں خود بیان فرمائی ہیں۔ تو حضرات محترم، جب کوئی مسلمان نیک بندے کی تلاش میں سفر شروع کرتا ہے، اپنے ذہن میں فٹ کیے ہوئے پیمانے کو سامنے رکھ کر اللہ کے بندوں کو پرکھنے کی کوشش کرتا ہے، اگر خدا نہ خواستہ اگلا بندہ اس کے پیمانے پہ پورا نہ آئے، بعض اوقات عقیدے سے متنفر، مسلک سے متنفر، بعض اوقات دین سے متنفر، وہ سوچتا نہیں کہ ہو سکتا ہے میرا پیمانہ درست نہ ہو۔ حضرات محترم، اللہ کے بندے کی پہچان کے لیے ہمیں اپنی پسند نہیں، اپنا ذاتی تیار کردہ پیمانہ نہیں، بلکہ اللہ رب العالمین کے پاک کلام قرآن مجید کو پیمانہ بنانا چاہیے۔ یا الہ العالمین، تیرے بندے کون ہیں؟ اللہ رب العالمین نے آج کل تو جناب قرآن موبائلوں میں پورے کا پورا سیو ہے، آپ ترجمے والا بھی سیو کر سکتے ہیں۔ میں نے اپنے موبائل میں بغیر ترجمے والا اس لیے سیو کیا ہوا ہے کہ مجھے ترجمے کی ضرورت نہیں ہے، میں خود ترجمہ کر لیتا ہوں۔ لیکن آپ لوگ ترجمے والا قرآن اپنے موبائل میں بے جا فضول فیس بک، ٹویٹر، واٹس ایپ مختلف گروپوں میں اپنا وقت ضائع کرنے کی بجائے یہ اللہ کا پاک کلام اپنے موبائل سے کھولا کریں، زیادہ نہیں تو ایک رکوع اپنے رب العالمین کے اس پیغام کا سمجھ کے اگر پڑھنے کی کوشش کریں اور یہ روٹین بنا لیں تو انشاءاللہ اگر ہمارا یہ کام قرآن کو سمجھنے والا ہم شروع کر دیں تو جب سمجھیں گے تو وہ وقت بھی آئے گا کہ اللہ رب العالمین اس قرآن پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے گا۔ یا الہ العالمین، مجھے حکم ملا ہے کہ اوپر سے مہمان زیادہ آ رہے ہیں، پیچھے جگہ کم ہے، بجائے اس کے کہ آپ کو تنگ کریں، اگر آپ اٹھ کے آگے خود ہو جائیں تو آپ کو پھلانگ کے لوگ آگے نہیں آئیں گے۔ آپ اپنی حفاظت کریں، آپ اٹھ کے آگے ہو جائیں۔ ماشاءاللہ، اللہ جزائے خیر عطا فرمائے۔ اے کام بڑا کیتا ہے۔ اصل میں میرا دل تو یہ تھا کہ میں بالکل ٹھیک ہے، میرا دل تو یہ تھا کہ میں نے ان کو کہا بھی ہے کہ کبھی میرا یہ مائک نیچے کر دینا، میں آپ کے برابر بیٹھوں تو وہ زیادہ ٹھیک ہو جائے گا۔ تو بہرحال وہ یہ مائک کی تار نہیں پہنچ رہی تھی، وگرنہ میں نے سٹیج سے نیچے آ جانا تھا آپ کے برابر۔ میں نے آتے ہی ان سے پوچھا ہے بھی اگر مائک کی تار لمبی ہے تو میں نیچے آ جاؤں، انہوں نے کہا کہ یہاں تک کی آ سکتا ہے۔ تو حضرات محترم، آئیے میں آپ سب مسلمانوں کو اپنے ساتھ ملا کے اپنے رب سے پوچھتے ہیں کہ یا اللہ، تیرے بندے کی تلاش کرنا چاہتے ہیں، اے میرے مالکہ تیرے بندے کون سے ہیں؟ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کی سورہ الفرقان میں اپنے بندوں کی علامتیں اور نشانیاں بیان فرمائی ہیں۔ یا اللہ تیرے بندے کون ہیں؟ فرمایا وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ، اللہ کے بندے، رحمان کے بندے، وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ، رحمان کے بندے وہ ہیں الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا۔ آپ کی توجہ ہے؟
صوفے شوفے جدھر جانے تھے چلے گئے، اب آپ نے صوفوں کی طرف نہیں دیکھنا، میرے مضمون کی طرف غور کریں، اور اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں اپنا پاک کلام سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یا اللہ تیرے بندے کون سے ہیں؟ رب نے سورہ فرقان میں اپنے بندوں کی نشانیاں بیان فرمائی۔ پہلی نشانی جو اللہ نے اپنے بندوں کی بیان فرمائی، میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، ذرا توجہ کرنا۔ فرمایا وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ، رحمان کے عباد، رحمان کے بندے، اللہ کے بندے وہ ہیں جن کی پہلی نشانی الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا۔ اللہ رب العالمین بیان فرما رہا ہے میرے بندوں کی پہلی نشانی یہ ہے کہ جب وہ زمین پر چلتے ہیں تو بڑی عاجزی سے چلتے ہیں۔ زمین پر چلتے ہیں تو بڑی عاجزی سے چلتے ہیں۔ اگر اپنے شریکوں پر روب جھاڑنے کے لیے، اگر لوگوں پر اپنی اکڑ اور تکبر کا اظہار کرنے کے لیے چودھری صاحب کی تہمت جو ہے وہ پیچھے سے جھاڑو پھیرتی چلی آ رہی ہو، سینہ ایسے چوڑا کیا ہوا ہو، بازو ایسے اکڑائے ہوں جیسے بازوؤں میں سریا ڈالا ہوا ہے، حضرات محترم اگر چال ایسی ہو تو وہ بندہ شیطان کا بندہ تو ہے، رحمان کا بندہ نہیں ہو سکتا۔ اللہ فرماتا ہے رحمان کے بندے کی نشانی پہلی یہ ہے کہ اس میں اکڑ ختم ہو جاتی ہے۔ میرے نبی کی حدیث ہے، حضور نے ارشاد فرمایا قیامت کے دن جس بندے کے دل میں، یہ میرے لفظ نہیں کملی والے کے لفظ ہیں، حضور نے فرمایا جس بندے کے دل میں رائی کے دانے جتنا تکبر ہوگا، اللہ تعالیٰ اس کی نمازیں تہجد، اس کی عبادتیں اس کے منہ پہ دے مارے گا، میرا رب اس کی کوئی عبادت قبول نہیں کرے گا، اس متکبر بندے کا ٹھکانہ جہنم ہوگا۔ میں آپ کے سامنے آج میرا عنوان یہی ہے، اللہ نے جو نشانیاں الگ الگ کر کے بیان کی رحمان کے بندوں کی، آج میں نے آپ کے سامنے رحمان کے بندوں کی نشانیاں بیان کرنی ہیں تاکہ ہم اپنے گریبان میں خود جھانکیں اور اپنا تجزیہ کریں کہ ہم شیطان کے بندے ہیں یا رحمان کے بندے ہیں۔ یا اللہ تیرے بندوں کی نشانیاں کون سی ہیں؟ فرمایا پہلی نشانی عباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا، فرمایا جب وہ زمین پر چلتے ہیں اکڑ کے نہیں چلتے بلکہ عاجزی سے چلتے ہیں۔ نبی نے اب حدیث پاک میں مزید تشریف فرمائی، فرمایا اللہ تعالیٰ جس بندے کے دل میں تکبر ہے اس کی کوئی عبادت قبول نہیں فرمائے گا۔ حضرات محترم ایک میں اور بات بھی کرتا چلوں، یہ نہ سمجھنا میں صرف چودھریوں کے لیے میں بات کر رہا ہوں، میں نیکوکاروں کو بھی مخاطب ہوں۔ اگلی حدیث میں حضور نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن نیکوکار متکبر، اپنی نیکی پہ تکبر کرنے والا، اپنے تہجد پہ تکبر کرنے والا، اپنے ذوق میں اپنے آپ کو بڑا متقی پرہیزگار سمجھنے والا اور دیگر مخلوق کو گناہگار سمجھنے والا، حضرات محترم پیغمبر اسلام نے فرمایا اللہ کی بارگاہ میں نیکوکار متکبر سے گناہگار بندہ وہ اچھا ہے جو عاجزی کرتا ہے۔ عاجزی بندہ مومن کی میراث ہے۔ اور ایک حدیث ہے حضور نے فرمایا جو اللہ کی مخلوق میں عاجزی کرے رب اسے بلند فرماتا ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں نا میں گردن اکڑا کے چلوں تو ہو سکتا ہے میں بڑا بن جاؤں، ایسے بڑا نہیں بنتا، بڑا ہو بھی تو ایسے کر کے کرے گا تو چھوٹا لگے گا۔ اگر واقعی بڑا بننا ہے
تو اللہ کی مخلوق میں اپنے آپ کو عاجز سمجھو. نہیں مولوی جی مڑے غلط نہیں ہوں شریکہ نسی کیویں اپنے تو وال سمجھیے. میں کیا آئی تے گل ہے جڑی سن لئی جاندی ہے. جدوں انا مک جانی ہے انا ختم ہو جائے گی. میرے حضور نے ارشاد فرمایا، حضور ارشاد فرما رہے تھے صحابہ میں جہنم کی نشانیاں. تو ایک بندہ اٹھا، اس نے کہا ہاتھ جوڑ کے عرض کی یا رسول اللہ کوئی شارٹ کٹ ہے جنت دا؟ اوہی تے کام بڑا اوکھا لگدا ہے. کوئی جنت دا شارٹ کٹ آسان جنت مل جائے؟ کملی والے نے فرمایا ہاں آسان حل بھی ہے، 3 کام کر لو رب جنت عطا فرمائے گا. یا رسول اللہ کون کون سے؟ فرمایا تم سے جو تعلق توڑے تم تعلق جوڑ لو، جو تمہیں محروم کرے تم اسے عطا کرو، جو تم سے زیادتی کرے اس کی زیادتی کو معاف کر دو. یہ 3 کام تم کر لو مجھ محمد سے جنت لکھا لو. اب ان 3 کاموں کا تعلق لوگوں سے ہے، عبادت سے نہیں ہے، سجدوں سے نہیں ہے، اللہ کی مخلوق سے ہے. پتہ چلا کہ جو بندہ اللہ کی مخلوق میں اپنے آپ کو عاجز سمجھتا ہے رب اسے عاجز بناتا نہیں. اپنے آپ کو عاجز سمجھنے والا بندہ اللہ کی بارگاہ میں عزتیں پاتا ہے. یا اللہ تیرے بندوں کی نشانیاں. پہلی نشانی فرمایا وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا. اور اگر کوئی جاہل بندہ ان سے ٹکرائے، سوال کرے، کوئی اعتراض کرے، تنقید کرے، وہ بڑے وقار سے گزر جاتے ہیں، ان سے الجھتے نہیں. قالوا سلاما، وہ کہتے ہیں بابا تجھے میرا سلام ہو، میں جھگڑنا نہیں چاہتا. لیکن اس کا یہ مطلب نہ لینا بھئی ہر بندے کے آگے عاجزی نہ. ایک بندہ متکبر ہے، وہ یہاں آ جائے میں بڑا جی پورے اس گوندڑ بار کا چودھری ہوں. ایسے متکبر بندے کے سامنے تکبر سے پیش آنا گناہ نہیں، صدقے کا ثواب ہے. یہ بات میری سمجھے آپ. متکبر کے سامنے تکبر سے پیش آنا صدقے کا ثواب ہے. اور اگر عاجزی کرے گا عاجزوں کے سامنے، رب کی مخلوق کے سامنے، تو اللہ رب العالمین اس کی دنیا اور آخرت میں عزتیں بڑھا دے گا، عزتیں عطا فرمائے گا. یا اللہ تیرے بندوں کی نشانیاں. پہلی نشانی جو میں نے عرض کی سورہ الفرقان. فرقان کا معنی ہے فرق بیان کرنے والی. یا اللہ تیرے بندوں کی نشانیاں فرمایا وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا. جب وہ چلتے ہیں تو ان کی تیمن سے پیچھے جھاڑو نہیں لگتا بجان کے اکڑ کے وہ چودھری صاحب جا رہے ہیں، نہیں، بلکہ عاجزی سے چلتے ہیں. اللہ فرماتا ہے وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ. اور اگر کوئی ناواقف بندہ، جاہل سے مراد یہی ہے اس کے مرتبے سے ناواقف، اس کے مقام سے ناواقف، اس کے کردار سے ناواقف بندہ اگر کوئی بے وقوفی کی حرکت کرتا بھی ہے تو وہ کہتا ہے قالوا سلاما، یار بابا تجھے سلام ہو، میں تجھ سے الجھنا نہیں چاہتا. یہ پہلی نشانی ہے. آگے دوسری نشانی، دوسری آیت ساتھ ہی فرمایا اللہ والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما.
دن کو عاجزی کرتے ہیں اور راتیں جب آتی ہیں تو ان کی راتیں رب کی بارگاہ میں عبادتیں کرتے اور سجدے کرتے گزر جاتی ہے۔ اے راتی کر کر زاری روندے تے نیند اکھیں دی دھوندے، فجری او گناہگار صدامن تے سب تو نیویں ہوندے۔ اللہ فرماتا ہے کہ جب یہ دوسری نشانی ان میں آئے گی تو وہ شیطان کے بندے نہیں ہوں گے بلکہ وہ رحمان کے بندے ہوں گے۔ قرآن کی 2 آیتیں آگے یہ رحمان کے بندوں کی نشانیاں بالترتیب آ رہی ہیں۔ آگے تیسری آیت، یا اللہ کون ہے رحمان کے بندے، اللہ کے بندے تیرے بندے کون ہیں؟ فرمایا تیسری نشانی والذین یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها کان غراما۔ وہ ساری رات رب العالمین کی عبادت کرتے رہتے ہیں، کبھی سجدے کرتے ہیں، کبھی قیام کرتے ہیں، کبھی روتے ہیں یا ہوزاری کر کے اپنے رب کو مناتے ہیں، لیکن کیا ہوتا ہے پھر دعا کرتے ہیں مولا اگر تو نے کرم نہ کیا تو میں جہنم میں نہ چلا جاؤں، یا اللہ مجھے جہنم سے ڈر لگتا ہے، مالکا مجھے جہنم کے عذاب سے بچا۔ اس میں وہ بنوٹی پیر معذرت کے ساتھ، یہ سٹیج مصطفیٰ کا ہے اور 20-22 سال ہو گیا مجھے حق بیان کرتے ہوئے، کوئی محسوس بھی کرے گا تو میرا کسی کی ذات کے لیے نشانہ نہیں، میں اپنا فرض ادا کر رہا ہوں۔ اکیئی بنوٹی پیر تے جاہلی پیر وہ جہنم کا مذاق اڑا رہے ہوتے ہیں اپنی محفل اور مریدوں میں بیٹھ کے، اور جنت کو ہلکا سمجھ رہے ہوتے ہیں۔ اور لے جنت، میں نے کہا جس کو تو نے ہلکا سمجھا اس کو رب نے 30 پاروں میں کوئی پارا، کوئی صورت، کوئی رکوع دکھا دو جس میں رب نے اس جنت کی تعریف نہ کی ہو۔ پھر بنوٹی عاشق مصطفیٰ اور جاہل نعت خان اور جاہل نعتیں لکھنے والے شاعر وہ جنت کو حقیر ثابت کرتے ہوئے کہتے ہیں نہیں مجھے جنت نہیں چاہیے، مدینہ چاہیے۔ علامہ غلام رسول سعیدی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ نے فرمایا بھی تمہیں مدینہ کیوں چاہیے؟ اس لیے نہ کہ وہاں حضور ہیں، تو تمہیں جنت کیوں نہیں چاہیے؟ کل قیامت کے دن جس نبی کی وجہ سے مدینہ مدینہ بنا وہ نبی ان کا ٹھکانہ تو جنت میں ہوگا، تو کیا تمہیں جنت نہیں چاہیے؟ ایویں اپنے آپ کو کوئی بڑا نہیں، میں عبادت جو ہے وہ جنت کے لیے نہیں کرتا، یہ عام مسیطڑ بندے کرتے ہیں۔ میں نے کہا پھر نبیوں کا امام کیوں دعائیں کرتا رہا یا اللہ مجھے جنت عطا فرما؟ صحابہ کیوں دعائیں کرتے رہے یا اللہ جنت عطا فرما؟ حضرات محترم غوث اعظم حضور غوث اعظم جو غوثوں کے غوث ولیوں کے ولی حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی آپ فرماتے ہیں دوزخ کی آگ اس کا خوف فرماتے ہیں اہل ایمان کے جگروں کو چھلنی کر دیتا ہے۔ غوث اعظم فرماتے ہیں یا اللہ تیرے جہنم کے خوف سے میرا جگر چھلنی ہو گیا ہے۔ مولا کائنات مولا علی تو جنت کے لیے دعائیں کرتے رہے، صحابہ کرام تو کرتے رہے، حضور نبی کریم خود اپنی دعاؤں میں اللہ کے عذاب سے پناہ مانگیں اور جنت طلب فرمائیں، تو پتہ چلا رب کا سب سے بڑا انعام بندہ مومن کے لیے کیا ہے؟ بولیے، سارے بولیے،
جنت ہے۔ یہ بناوٹی عاشق جو کہتے ہیں نا جی مجھے جنت نہیں چاہیے مدینہ چاہیے، تو جس نبی کی وجہ سے مدینہ مدینہ بنا وہ نبی تو قیامت کے دن جنت میں ہوگا۔ اور جنت اللہ کی رضا کی جگہ ہے، اور جہنم رب کے قہر کی جگہ ہے۔ قہر سے پناہ مانگو اور رب کی رضا کی دعا مانگو۔ جنت میرے رب کا انعام ہے، جہنم رب کا قہر ہے۔ حضرت سری سکتی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ بہت بڑے ولی کامل ہوئے، اور حضرت جنید بغدادی کے شیخ ہی نہیں تھے، ماموں بھی تھے۔ جنید بغدادی بہت بڑے ولی کامل ہوئے، ان کے یہ ماموں تھے سری سکتی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ۔ آپ فرماتے تھے کئی دفعہ رو رو کے داڑھی تار ہو جانی اور جملہ بولنا، یا اللہ یا اللہ قیامت کے دن میں اپنے رب کا سامنا کیسے کروں گا؟ ساری زندگی نیکیاں کرنے والا ڈر رہا ہے کہ یا اللہ تیرا سامنا کیسے ہوگا۔ وہ اقبال، علامہ اقبال قلندر لاہوری جو قرآن کی تلاوت